اور اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو میں نے کہا کہ ایک لڑکا ہو یا ایک سے زیادہ لڑکے ہوں، ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں، تو وہ عصبی حصہ لیں گے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، فرضی حصے ان کے اہل کو دے دو، فرضی حصے ان کے اہل کو، یعنی فرضی حصے فرضی رشتہ داروں کو دے دو، اصحاب الفرائض کو دے دو۔ فما بقیہ، جو بچ جائے، فلی اولا رجل ذکر، تو وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا ہوگا۔ بہت واضح اور ایسی حدیث ہے کہ جس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث مبارکہ جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی کئی سندوں کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ ایک تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اصحاب الفرائض اور اسبہ میں فوقیت اصحاب الفرائض کو ہوگی، پہلے حصہ اصحاب الفرائض کو دیا جائے گا۔ الحق الفرائض باہلھا، فرضی حصے اصحاب الفرائض کو دے دو۔ فما بقیہ، اگر کچھ بچے تو پھر وہ سب سے قریبی مرد کو ملے گا، یعنی اس کا مطلب ہے اگر کچھ نہ بچے پھر نہیں ملے گا۔ تو کس کی اہمیت زیادہ ہوئی؟ فرضی حصوں کی۔ اور دیکھیے یہ جو بہت بڑا اعتراض ہے اسلام کے اصول وراثت پر، عورتوں کو آدھا حصہ دیا گیا ہے، کم حصہ دیا گیا ہے، فرضی حصے سارے عورتوں کے ہوتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے۔ عصبی حصے زیادہ تر مردوں کے ہوتے ہیں۔ اگر عورتوں میں حصہ ختم ہو جائے، مردوں کا حصہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے حصہ بچتا ہی نہیں۔ واضح حدیث ہے، اگر بچ جائے تو پھر وہ سب سے قریبی مرد کو دے دو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر نہ بچے تو پھر نہ دو۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر سگی بہنیں ہوں، آگے تفصیل پڑھیں گے ہم، 2 سگی بہنیں ہوں تو ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر 2 ماں شریک بہنیں ہوں تو ان کا حصہ 1/3 ہے، اور اگر ساتھ چچا بھی ہو، ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثاء میں 2 سگی بہنیں ہیں، 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور چچا ہے یا بھتیجا ہے، تو سگی بہنوں کا 2/3 ہے کل جائیداد کا فرضی حصہ، اور ماں شریک بہنوں کا فرضی حصہ 1/3 ہے۔ تو اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے تو 4 لاکھ 2 سگی بہنوں کو مل جائے گی، اور 2/3 اور 1/3 ماں شریک بہنوں کو مل جائے گا۔ اگر 2 ماں شریک بہنیں ہیں، 1/3 انہیں مل جائے گا 2 لاکھ، تو 4 لاکھ اور 2 لاکھ سارا بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ بھتیجے کے لیے، اگر بھتیجا ہو یا چچا ہو جو اسبہ ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مطلب ہے۔ تو یہ کہنا کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، یہ اسلام سے بھی ناواقفیت ہے، یہ وراثت سے بھی ناواقفیت ہے، اور یہ اسلام پر سراسر اعتراض ہے۔ اور یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ ہم ان سے کہتے ہیں پہلے علم تو حاصل کر لو، اور اسلام پر اعتراض کرنا یہ تو ویسے ہی کفر ہے، اللہ معاف کرے۔ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے۔